اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج میں وہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم خبر اس کی جانب توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ خبر تمام اسپینش اخبارات کی زینت بنی ہے، جس میں پویدیموس کی جانب سے امیگریشن کے بارے میں معاملہ آیا ہے۔ لیکن امیگریشن اس پہ پہلے بھی بہت سے پروگرام ہو چکے، بہت سی خبروں کے بارے میں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا، لیکن آج اس خبر کے اندر تھوڑی سی نئی بات ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پہ امیگرینٹس کے لیے۔ تو ناظرین محترم، پویدیموس وہ اس وقت حکومت کی اتحادی جماعت ہے، اور بہت بڑی اتحادی جماعت ہے۔ سوشلسٹ پارٹی کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پویدیموس ہے، جس کے وہ لیڈر پابلو اگلیسیا ہیں۔ پابلو اگلیسیا نے اس سے پہلے بھی بہت ہی عوامی مفاد عامہ کے کام جن میں یہ خاص طور پہ 462 یورو کی منیمم مالی امداد ہے، اس کے علاوہ اور دیگر اقدامات کہ جو عوام کی ویلفیئر سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خصوصی طور پر حکومت کو پلان ہی نہیں پیش کیا، بلکہ حکومت سے وہ منظور بھی کروائے۔ تو یہ ہے پویدیموس، اور پویدیموس جماعت وہ لیفٹ سے تعلق رکھنے والی ہے، اور ان کے نظریات وہ خاص طور پر امیگرینٹس کے حوالے سے بہت ہی اچھے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک بہت بڑی آواز دوسری وہ کتالونیا کی سب سے بڑی جماعت ہے کہ اسکیرا ریپبلیکانا ہے، جس نے اپنے تائیں بھی وہ یہ قراردادیں وہ پارلیمنٹ اور کانگریس کے اندر وہ پیش کی ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر غیر ملکی لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ انڈاکومنٹڈ ہیں، تو ان کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے، تاکہ وہ بھی یہاں پر وہ اپنی قانونی حیثیت کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کر سکیں۔ تو پویدیموس نے اب خاص طور پہ ایک ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ناظرین محترم یہ جان لیجئے کہ پویدیموس وہ میں نے جیسے کہ آپ کو عرض کیا، اور اس سمیت جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا مطالبہ وہ اپوزیشن کی طرف سے آتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب حکومت یا حکومت کی اتحادی جماعتیں وہ اس قسم کا معاملہ کریں۔ تو حکومت کے وہ اتحادی جماعتوں نے اس وقت خاص طور پر پویدیموس، ان کے سپوکس مین نے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ جو معذور ہیں، اور وہ پابلو وہ کرسی کے اوپر ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر وہ پوری وہ کام کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ خاص طور پہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسپین کے اندر ان کی تعداد وہ 6 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 6 لاکھ کو پیپرز دیے جائیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اب وبا کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، جیسے پہلے جنگی اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے لوگ وہ اپنے ملکوں کے اندر غیر محفوظ تھے، اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا وہ اس وقت غیر محفوظ بن چکی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو کہ جو کرونا وائرس سے پہلے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کو وہ پیپرز دیے جائیں، اور اس کے بارے میں ان کی بڑی زوردار آواز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے، چونکہ کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ 6 ماہ کے پیپرز دیے جائیں یا صرف زراعت کے سیکٹر میں، تو اس معاملے کے اندر وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ اگر ہو تو بلا مشروط ہو اور سب کے لیے اوپن ہو۔ لیکن اب اس میں ایک نئی بات کیا ہے کہ پویدیموس نے پہلی دفعہ یہ مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کے دوران سب سے زیادہ وہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے اس اعتبار سے کام کیا کہ جو لوگ مستحقین تھے، کہ جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں رہا تھا، اور وہ گھروں پر مقید ہو کر رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو وہ خوراک کی فراہمی، اور پھر یہاں پر مخیر حضرات اور کاروباری حضرات کا میدان میں نکل کر آنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو یہاں پر وہ اسینشل ضروریات کی جو چیزیں تھیں، ان کو یہ دکانیں یہاں پر کھول کر بیٹھے رہے، تو وہ بھی اپنی جان وہ رسک کے اوپر لگا کر بیٹھے تھے۔ اور یہ صرف پاکستانیوں کا نہیں، دیگر اقوام میں، جن میں اسپینش بھی شامل ہیں اور دیگر اقوام کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی پویدیموس نے یہ مطالبہ حکومت سے کیا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اس پینڈیمک کے دوران یا اس وبا کے دوران اور کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران وہ کام کرتے رہے ہیں، ان کو نیشنلٹی دی جائے۔ یہ مطالبہ پہلی دفعہ کسی جماعت کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور یہ مطالبہ پویدیموس نے رکھا ہے
کہ وہ لوگ کہ جو لاک ڈاؤن کے دوران اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لوگوں کی خدمت میں مصروف تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے، کیونکہ وہ لوگ لیگل سٹیٹس کے حامل ہیں، ان کو جو ہے نیشنلٹی دینے کے عمل میں جو ہے وہ کسی قسم کا پس و پیش نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ یہاں پر یہ بھی جان لیجئے کہ چونکہ اگلے ہی روز جو ہے جب وہ یہ قرارداد پیش ہوئی ہے تو سوشلسٹ پارٹی کے جو وزیر امیگریشن ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انکار کیا کہ ہم تمام لوگوں کو تو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لعید اسراں خیریہ جو فارنر کا قانون ہے اس کے عمل کو جو ہے وہ مزید نرم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ فی الفور ماننا بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ملک کے معاشی حالات ہیں کہ اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹ ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اکانومی کا جو پہیہ چل رہا تھا وہ سٹک ہو کے رہ گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ اور کانگریس کے اندر موجود ہیں، اور وہ جماعتیں جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ موقف رکھتی ہیں امیگرینٹس کے حوالے سے، تو لہذا حکومت اس موقع پر کوئی بھی ایسا جو ہے وہ جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں بھی اس وقت یہ رد عمل آئے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں پر بے روزگار بیٹھے ہیں، اور اس موقع پر حکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ جو نیشنلٹی سے متعلق ہے کہ جو بہت سے لوگ ہیں کہ جو جان ہتھیلی پر لے کر ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں جو ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ٹیکسیوں کے اوپر سامان لاد کر کے جو مخیر حضرات اور کاروباری حضرات یہاں کے پیش کر رہے تھے اس کو جا کر ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ انہوں نے سپلائی دی ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سے دکاندار ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کا کام بھی متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کرتے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیگر اقوام کا معاملہ بھی، تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے لوگوں کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پر اپنی جد و جہد کرتے رہے ہیں، اور جیسے بھی حالات تھے اسپین کے اندر جو ہے وہ بھوک اور ننگ کی وہ کیفیت نہیں آنے دی کہ اگر آ جاتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ کرائسس کھڑا ہو جاتا۔ اس میں ہمارے منہاج کے ساتھی بھی ہیں، دیگر مذہبی اور دیگر جو ہے تنظیمیں بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا کہ لوگوں کے جا کر گھروں کے اوپر اور ڈور کو ناک کر کے جو ہے وہ سامان پہنچایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ پوئد موس کے یہ دونوں مطالبات مانے جائیں۔ ہمارے جو لوگ یہاں پر اللیگل اس وقت رہ رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی قوم سے متعلق ہے، کسی بھی ملک سے متعلق ہے، کسی بھی نیشن سے تعلق ان کا ہے، لیکن وہ یہ کہ یہاں پر ایک انسان کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ بھی یہاں پر جو ہے اپنی زندگی، اپنی جو ہے وہ عزیز و اقارب کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور معیشت کے پہیے کو، اسپین کو جو ہے اس کو گردش میں لا سکیں، کیونکہ امیگرینٹ جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس جو ہے معیشت کے پہیے کو آگے جو ہے لے جانے میں۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اس کے پروگرام کو شیئر کریں، اور کومنٹ باکس میں آ کر اپنے کومنٹ ضرور دیجئے، کیونکہ آپ کے کومنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر بھائی کے کومنٹ کا جواب جو ہے وہ میں دوں۔ تو لہذا آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہمارا چینل جو ہے اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔